السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہے تھے کہ تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ثابت قدم رہنا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک کے خوف سے، مالوں کی کمی سے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، لیکن جب تم ثابت قدم رہے تو ہم تمہیں ضرور بضرور انعامات سے نوازیں گے، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگے۔ پھر دوسرا ہم نے یہاں پر پڑھا کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کے اوپر جو مشرکین تھے انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، زمانے جاہلیت میں وہاں بت رکھ دیے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کا شک تھا کہ اگر ان پہاڑیوں کے اوپر بت رکھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان صحیح کرنا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں اپنی ہی مرضی سے حلال اور حرام کے فیصلے گھڑ لیے تھے، جس چیز کا ان کا دل کرتا حلال کہہ دیتے اور جس چیز کو ان کا دل کرتا حرام کہہ دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو چیزیں حرام تھیں اور جو چیزیں حلال تھیں ان کو وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا، اے الناس لوگوں، کلو تم کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، وا اور لا مت تتبعوا پیچھے چلو، خطوات شیطان شیطان کے قدموں کے، انہ بلا شبہ وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلا ہوا ظاہر۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے لوگوں کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور مت چلو شیطان کے پیچھے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما صرف یا امرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، وا اور الفحشاء بے حیائی کا، وا اور ان تقولوا یہ کہ تم کہو اللہ پر ما وہ جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ کہ کیا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور وہ یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا کہ تم اتباع کرو، ما اس کا جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں بل نہیں بلکہ نتبعوا ہم تو اتباع کریں گے، ما اس چیز کا جو الفینا ہم نے پایا الیہ اس پر، آبانا اپنے باپ دادوں کو، اولو کیا وہ اتباع کریں گے اگرچہ کانا تھے اباؤہم ان کے باپ دادا، لا نہ یعقلون عقل رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، وا اور لا نہ یہتدون وہ ہدایت پاتے تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ان سے تم اتباع کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کا جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اگر کیا وہ اتباع کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے تھے اور نہ ہی کوئی وہ ہدایت پاتے تھے۔ وا اور مثل و مثال الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کا مثل اس مثال اس شخص کی سی ہے، الذی اس شخص کی سی ہے جو یدعو پکارتا ہے، بما اس کو جو کہ لا نہیں یسمعو سنتا ہے وہ، الا سوائے دعا اور وا اور نداءن پکار کے، سمم وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم بس وہ لا نہیں یعقلون عقل رکھتے۔ کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو پکارتا ہے اس کو لیکن نہیں سنتا اس کو سوائے دعا اور پکار کے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں عقل رکھتے۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو تم کھاؤ، من الطیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، وا اور اشکرو تم شکر کرو، للہ اللہ کا، ان اگر کنتم ہو تم ایاہو اسی کی خاص تعبدون عبادت کرتے۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تم کھاؤ پیو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور تم شکر کرو اللہ کا اگر خاص تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما صرف حرما اس نے تو حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، وا اور الدم خون، وا اور لحمہ گوشت، الخنزیری سور کا، وا اور ما وہ چیز کے احل بھی پکار دی گئی وہ، لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، فمن پھر جو شخص استرا ناچار کر دیا گیا، غیر بشرط یہ کہ نہ ہو وہ باغ سرکشی کرنے والا، وا اور لا نہ عادن حد سے گزرنے والا، فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، انا بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ کہ صرف ہم نے تو حرام کیا ہے تم پر مردار خون اور گوشت سور کا، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور کر دیا، استرا کا مطلب ہے مجبور ہو گیا، شرط یہ کہ غیر باغن نہ ہو وہ سرکشی کرنے والا اور نہ ہی حد سے گزرنے والا، تو نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما وہ اس کو جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، من الکتاب کتاب سے، وا اور یشترون لیتے ہیں بھی اس کے بدلے، ثمناً مول قیمت، قلیلاً تھوڑا سا، اولئک یہ لوگ ما نہیں یاکلون بھر رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، وا اور لا نہیں یکلمہم کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن، وا اور
ولا یزکیہم نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم ان کے لیے عذاب علیم اور دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک یہ لوگ ہیں الذین وہ جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، اور العذاب بالمغفرۃ عذاب کو مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ ذالک یہ بھی ان اس لیے بے شک اللہ نے نازل فرمائی الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، اور ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب کے بارے میں لفی شقاق بعید یقیناً وہ مخالفت میں ہے بعید بہت دور والی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں یقیناً وہ مخالفت میں ہیں، بہت دور والی مخالفت میں ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں کھاؤ زمین میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ گناہ کا، وہ حکم دیتا ہے تمہیں کھلی بے حیائی کا، اور یہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تم پہ ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہم صرف اسی کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادوں کو کوئی عقل ہو یا وہ نہ ہدایت پر بھی نہ ہو پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، کہ جس شخص نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لا یعقلون، کہ کچھ نہیں سمجھتے۔ کیا ہے کہ جب کسی جانور کو بلایا جاتا ہے تو کسی آواز کے ذریعے بلایا جاتا ہے، تو اس کو صرف آواز سمجھ میں آتی ہے اور اس سے سمجھتا ہے کہ یہ بلا رہا ہے، یہ مجھے منع کر رہا ہے، تو وہ صرف آواز کو سمجھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اس نے اپنے دماغ سے جو سوچا ہوتا ہے وہ صرف اسی کو سمجھتا ہے، وہ صرف ہنکانے اور بلائے جانے کی آوازوں کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ایسے ہیں، گونگے ہیں، بہرے اندھے، ان کے کان بھی بند ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، کہ ان کو سنتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ عقل ہی کچھ نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اصل میں اس کو ساری آیتوں کی ذکر کرنے کا پس منظر یہ تھا کہ جو مشرکین تھے، مشرکین عرب خاص طور پہ، ان کی گمراہی یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی کتاب تو آئی نہیں تھی، لیکن جب کتاب بھی نہیں آئی ہے پھر بھی اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حلال کر لیا، کسی بھی چیز کو حرام کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ان کے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ مردار جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ان کے نزدیک جائز تھا، اور بہت سے حلال جانور جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے تھے ان کو یہ اپنے اوپر حرام سمجھا کرتے تھے۔ تو اس کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم سورہ انعام کے اندر پڑھ لیں گے، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع بھی کیا، اس آیتوں سے شروع کیا کہ اے لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو ان مشرکین عرب کی طرح اپنی مرضی نہ کرنا، کیونکہ عربیوں میں قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس وقت کے حساب سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال اور حرام کی ہیں صرف انہی کے اندر اپنے احکامات ہیں، اس کے علاوہ کی چیزوں کے اندر جیسے مشرکین نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کے کام نہ کرنا۔ پھر بیچ میں وضاحت تھوڑی بہت دے دی کہ یہ تو اپنے باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں، اور چاہے ان کے باپ دادا کو عقل ہو یا نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ بس ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور کل قیامت والے دن ان کے باپ دادا ہی انکار کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار جانور، خون اور خنزیر کا گوشت، یعنی جو عرب جس کو اپنے لیے مشرکین جو اپنے لیے مردار جانوروں کو حلال کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ حرام ہے، اور خون بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے، اسی طرح سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، اچھا ان لوگوں کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے بتوں کے نام پر اور غیر اللہ کے نام پر ہمیشہ یہ قربانیاں کیا کرتے تھے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع
بیان فرما دیا کہ کوئی بھی قربانی جائز نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ ہو گئی کہ بتوں کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، ایک وہ جو کسی شخص کے نام پر خاص کر دی کہ میں اس کی وجہ سے یہ نذر و نیاز بانٹ رہا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں پہنچ جائے اور اس کو جو ہے وہ ان چیزوں میں سے جس کا ذکر آیا یعنی مردار میں سے کچھ کھانا پڑ جائے تو پھر کیا ہے، اور اس چیزوں میں سے کچھ اتنی ضرورت کے کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی حالت تک پہنچ چکا ہے کہ جس میں وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور پھر اس میں وہ ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جس سے اس کا صرف جان بچ جائے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں صرف جان بچ جائے، تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا۔ غیر باغن ولا عادن، کہ اس کا مقصد اسے لذت حاصل کرنا نہ ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھانا ہو۔ عادن کا مطلب ہو گیا حد سے زیادہ بڑھنا، تو مطلب یہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا، تو اس میں وہ اپنی صرف ضرورت تک کے لیے جس میں اس کی جان بچ جائے بس اتنا کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کھانا جائز نہیں، اور وہ بھی صرف مردار میں سے۔ خنزیر کا گوشت تو ویسے بھی حرام ہے، وہ کسی صورت تھوڑا سا بھی نہیں جو ہے وہ کیا جا سکتا، اور خون بھی حرام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس نے تھوڑا سا بھی زیادہ کھا لیا، مثال کے طور پر 3 لقمے کھانے سے اس کی جان بچ جاتی ہے اور اس کے اوپر اس نے چوتھا لقمہ کھا لیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا، تو اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کی کچھ قیمت دے کر، وہی ہم نے جیسے پیچھے پڑھا آیتوں کی، یہ لوگ بیچ دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اپنے لیے احکامات کچھ اور کر لیتے تھے، اور جو درجے میں چھوٹا ہوتا تھا اس کے لیے کوئی اور حکم ہوتا تھا، جیسے کہ بڑے نے گناہ کیا قتل کر دیا تو یہ اس کو بچا لیتے تھے، اور اگر چھوٹا کوئی گناہ کر دیتا، چھوٹا درجے کا کوئی غلام وغیرہ گناہ کر دیتا تھا تو اس کو یہ سزا دیا کرتے تھے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا نار، یہ اپنے پیٹوں میں اللہ کہہ رہے ہیں آگ بھر رہے ہیں، کہ حرام کھا کر اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے بات کیسے نہیں کرے گا کہ کل قیامت والے دن یہ چیخ پکار کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہماری بات سن لیں یہ وہ، لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سنیں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نا کہ جب ہم دنیا میں ان سے بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہم سے بیزار ہیں، تو کل قیامت والے دن ہم ان سے بیزار ہوں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی کہ اس آگ سے وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور مغفرت والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کے بدلے مغفرت کی خریداری کر لی۔ وما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ کی آگ کے لیے، کتنا تیار ہیں یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے، کہ جنہوں نے کیا کر لیا، سودا کر لیا ہدایت کا سودا کر لیا، مغفرت کا سودا کر لیا، جنہوں نے اپنے لیے عذاب تیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کتنا صبر کر لیں گے، یہ کتنا سہ لیں گے قیامت والے دن کی آگ کو۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سب کچھ اسی لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب ان پر اتاری۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفانہ رویہ اختیار کیا، جنہوں نے مخالفت کی، لفی شقاق بعید، وہ زدی میں بہت دور نکل گئے، اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے، ان کے پاس پلٹنے کا کوئی بھی رستہ واپس نہیں بچا۔ الحمدللہ آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو سبسکرائب کرنے میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہے گی، اور آپ جو ہے وہ آرام سے ہر ویڈیو میں جو ترتیب کے ساتھ تفسیر ہے سورہ بقرہ کی وہ سنتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم پورے قرآن کی تفسیر کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ بھی تفسیر کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔